صحیح مسلم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیتے یا کوئی تقریر کرتے پہلی بات یہی کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود انجیکٹ کیے جائیں، وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں، اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ تو یہاں بھی کتاب اللہ۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں، اس میں واضح الفاظ ہے، میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے، ہاں المستدرک للحاکم میں ہے کتاب اللہ اور سنت، اور سنت بھی قرآن میں ہی داخل ہے، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طریقے سے پھر مسلم شریف میں 4 حدیثیں جو غدیر خم کی موجود ہیں، ان میں بھی دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد جو خطبہ دیا ہے وہ ایکسکلوسیو صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک، کتنے زبردست الفاظ ہیں۔ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بات تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اس سے آگے الفاظ کیا ہوں، قرآن کی تعریف میں غدیر خم سے بہترین کوئی اور حدیث نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس قرآن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی، اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، کیونکہ آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی، لہٰذا جن لوگوں نے سیدنا علی کو تکلیف دیں یا سیدنا حسین ابن علی کو مظلوماً شہید کیا، ہم کسی سے بھی اس معاملے میں ایگری نہیں کرتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کی محبت کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائے۔ اور اسی حوالے سے ایک آخری حدیث بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں آپ کی وفات والے چیپٹر کتاب المغازی میں ہے، 4460 نمبر یہ حدیث، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہ بالکل آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے 86 ہجری میں فوت ہوئے، جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے، حضرت علی سے اکثر حدیثیں عبداللہ بن ابی اوفا نے روایت کی ہیں، بڑی عمر انہوں نے پائی ہے۔ تو سیدنا طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بخاری اور مسلم دونوں میں، اور صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں جو چیپٹر ہے وفات النبی والا، اس میں یہ حدیث موجود ہے 4460، اپنے منہج پہ بھی ہم نے لکھی ہوئی ہے، غدیر خم کی حدیث بھی، اور یہ والا حصہ بھی اس کا لکھا ہوا ہے کہ سیدنا طلحہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، کسی کے لیے وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی تھی، نہ ابو بکر کے لیے، نہ عمر کے لیے، نہ عثمان کے لیے، نہ علی کے لیے، البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ کو پکڑے رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ وصی رسول جو ہے دراصل وہ کتاب اللہ ہے، یہ خلیفۃ الرسول ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لینا، وصی رسول یا رسول اللہ کا خلیفہ تو وہ ہوگا نا جو پوری امت کے لیے ہو، کہ صرف صحابہ ہی آپ کے امتی تھے، ہم نہیں ہیں، قیامت تک آنے والے، تو ہم تک بھی تو وصی پہنچے نا۔ اگر آپ کسی انسان کو وصی بناتے تو موت تو اس کو بھی آ جانی تھی۔ 2 سال بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے، 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے، اور تقریباً 100 سال کے بعد 110 ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ بھی فوت ہو گئے۔ آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے تقریباً 1425 سال گزر چکے ہیں، 1325 سال، کیونکہ 100 سال بعد 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے۔ تو وہ آخری صحابی فوت ہو گئے، اگر صحابہ وصی ہوتے تو ان کو بھی موت آنی تھی۔ وصی اور خلیفہ وہ ہے قیامت تک کے لیے آپ کا خلیفہ، آپ کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، وہ ہے یہ قرآن حکیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ یہ حفاظت ہے، قیامت تک رہے گی۔ لوگوں نے بڑی سازشیں کی لیکن الحمدللہ اس سازش میں ناکام رہے، مسلمانوں میں بڑے فرقے بنے، اختلافات ہوئے،
لیکن اس قرآن کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا، بلکہ جس نے بھی اختلاف کیا اس کو دار اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ الحمدللہ کوئی ایسا اختلاف اسٹیبلش اس وقت موجود نہیں۔ آج غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے اس کتاب کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یار پوری دنیا میں قرآن کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے، ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا میں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن 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 یہ حفاظت جو اللہ نے فرمائی وہ ٹیکسٹ کی ہے، جہاں تک اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر ہے تو اس میں یقیناً تحریف کر دی ہے لوگوں نے۔ ایک طرف ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور نیچے تفسیر میں لکھا ہوتا ہے حضرت علی سے بھی مانگ لیں، شیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی مانگ لیں۔ تو تحریف کر دی کہ نہیں؟ قرآن کے ٹیکسٹ کی نہیں کی، ترجمے کی نہیں کی، مفہوم کی کر دی۔ لیکن یہ تحریف جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اس تحریف کی وجہ سے مولویوں کا پردہ اور چاک ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ چاہے آپ کو کڑوا لگے، کہ قرآن حکیم کا صرف وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے، مسلمان کا لیا ہوا معنی معتبر نہیں ہے۔ مسلمان پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے ساتھ چیزوں کو پڑھتا ہے۔ اس کو اگر یہ آیت بتائی جائے نا ایاک نستعین کہ صرف تیری ہی مدد مانگتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں، اسے فوراً خیال آتا ہے اتنے اتنے بابے تو یا علی مدد بھی کہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بابے جو ہیں وہ تو یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد بھی کہتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ بھائی تو اپنی قبر نو رو، انہوں کی قبر نو کو رونا ہے، تو اپنی فکر کر۔ لیکن ایک غیر مسلم، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اس کو یہ آیت پڑھائیں اور اس کو بعد اس کو کہیں گے یہ یا علی مدد بھی ثابت ہے، وہ کہے گا نہ بھائی یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں۔ ہم جو اہل سنت کے عقائد بیان کر رہے ہیں نا وہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، بخاری اور مسلم میں جو طریقہ ہے، تو ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں، وہاں رکھیں کہ جی یہ مسلمانوں کی اہل سنت کی بنیادی 2 حدیث کی کتابیں ہیں، تو آپ ہمارا فیصلہ کریں کہ نماز کون صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگ کون صحیح پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ غیر مسلم کیا فیصلہ کریں گے؟ وہی لوگ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں جو سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، جس میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 70A اور 70B، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اور اس کا پارٹ B 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ تو اس قرآن کا وہی فہم معتبر ہے، قرآن حکیم کا وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لے گا، وہ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر عربک کا لے گا۔ آج تک عربی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے زندہ رکھی ہوئی ہے، یہ عربی جو زندہ ہے اس کتاب کی وجہ سے ہے۔ باقی دنیا میں جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کی اوریجنل جو جس زبان میں وہ نازل ہوئی وہ زبانیں ابھی موجود نہیں ہیں، یا ان کے پاس کتابیں اس فارم میں موجود اس طریقے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔